نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم ایک کال لے رہے ہیں، لیکن کال لینے سے پہلے میں عرض یہ کروں، ہمارے اس پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، خواب آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں، فتاوے آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے کسی مسئلے میں مشورہ لینا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے رائے سے مطلع کرنا چاہیں ہمارے سامعین کو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم جاتے ہیں ایک صاحب کی طرف جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، جب میں دعا مانگتی ہوں باہر جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ 4-5 پارٹیاں میرے پاس تقریباً 20 بندے ہیں جو میری نظر میں میرے لیے جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ 3 چکا لایا انہوں نے، یعنی کہ جادو ٹونا۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ میاں ان سب کو خاموش کر کے سمن بکمن کر دے، نہ مجھے تکلیف پہنچائے نہ کسی اور کو پہنچا سکے۔ یہ کہہ سکتی ہیں یا نہیں؟ ہاں، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم کو بھی بچائے اور باقی مخلوق کو بھی بچائے۔ جی، میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں میرے جب بھی کوئی کام سیدھا ہوتا ہے، کوئی چیز مجھے ملتی ہے، وہ ان کے ہاتھ آ جاتی، میرے ہاتھ خالی کے خالی رہ جاتی۔ نہیں جب 2 بچے میرے تھے مجھے، وہ بھی دونوں انہوں نے لے لیے۔ جی ہر جو چیز میرے نصیب میں آ کے ان کے پاس چلی جاتی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو ویسے لگتا ہے کہ ان کے پاس جا چکی ہے۔ دنیا کے اندر یہ نظام جو ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے کہ ایک کے پاس چیز ہوتی ہے دوسرے کے پاس چیز جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دنیا کا ایک نظام ہے، اور اصل بات یہ رضا بالقضاء، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، تو جو کچھ ہو جائے انسان اس پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، اب اس طرح نہیں ہوا جس طرح میں چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، اور دوسری طرح ہوا، اب یہ بھی تیری رضا سے ہوا، تیرے فیصلے سے ہوا، ہم خدا کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ نہیں، میں شکر الحمدللہ تو کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے جو تم نے دکھوں نے سکھوں میری دکھوں میں تو مجھے پہلا نمبر دیتے، وہ تیرا لاکھ کروڑ شکر ہے۔ مگر پھر بھی میں کہتی ہوں اللہ میاں ان جانوروں بھیڑیوں کو تو نے سارے میرے لیے بنایا تھا، کیا میں اتنی منحوس یا بد نصیب یا گنہگار ہوں؟ کس چیز کی میں سزا کاٹ رہی ہوں؟ نہیں، کوئی آدمی بھی اس دنیا میں کلمہ پڑھنے والا ہو منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اور انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا چاہیے۔ انسان مصیبتوں میں، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ انسان کی کامیابی ہے۔ ایک اور کال ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، بس ٹھیک ٹھاک۔ سلمان صاحب سے 2 خواب سنانے تھے۔ جی فرمائیں۔ جی، ایک خواب تو میں نے دیکھا ہے کہ میری بہن ہے، اس کی جو ساس کا فارم ہاؤس تھا وہاں اس کی ساس فوت ہو گئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہاں بہت جامن لگے ہوئے ہیں، جامن کے بڑے درخت، بہت موٹے موٹے جامن۔ میں وہاں سے کچھ جامن توڑ کے اپنی جیب میں ڈال لیتی ہوں۔ اور دوسرا خواب، وہ اسی خواب میں دیکھا کہ میں ایک انار بھی وہاں سے توڑ کے دے لیتی ہوں۔ جی، اور اس کے علاوہ دوسرا خواب یہ دیکھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا یہ کوئی اوپر والا لیفٹ والا دانت میں کسی سے نکلوا رہی ہوں، ڈاکٹر سے نکلوا رہی ہوں، لیکن دانت نکل جاتا اور ایک دانت کے سے کوئی ریشہ سا نیچے مطلب لٹک جاتا ہے۔ جی، تو برائے مہربانی کر خوابوں کی تفصیل بتا دیں۔ اور ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں نے ایک چینل پہ سنا تھا کہ اللہ میاں جب فرشتوں کو کوئی کام کہتے ہیں تو وہ دراصل وہ زندہ نہیں ہوتے، ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں یہ کام کر دو، اور وہ اپنا کام پورا کر کے پھر واپس اسی حالت میں، پہلے والی حالت میں آ جاتے ہیں جو فرشتے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ جی، تو برائے مہربانی جی انہوں نے جواب دے دیے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और कॉल हम ले लेते हैं जी। जी, तो सलाम। फिर ना मैं इन लोगों से घबरा जाती हूँ नहीं, और मैं इंशाल्लाह बहुत घबरा जाती हूँ। हाँ, इंशाल्लाह आप घबराए नहीं, अल्लाह ताला मदद करेगा। अल्लाह ताला हर एक के साथ है। अल्लाह ताला जो तौफीक देते हैं, मुश्किलात में हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, अल्लाह को याद कर लेते हैं, तो कितना बड़ा इनाम है, कितना अच्छा, बड़ा मैं इंसान खुदा पर। के घर गई तो वहाँ मुझे मेरी अपनी औलाद ने बोला कि तू मनहूस है। उस दिन से, यानी ये हज नहीं, उससे पहले हज में, तो वो दिन और ये दिन मेरा रब जानता है और मैं जानती हूँ कि मैं कितना रोती हूँ। मैं कहती हूँ ये बात मेरी माँ कहती थी, मैं भूल चुकी थी। अब इस बंदे ने मुझे फिर ताज़ा कर दी। शुक्र है अल्लाह तेरा कि मेरा तोहफा कम नहीं हुआ, तेरा कर्म ज़्यादा हो गया। हाँ, बस वो बाज़ औक़ात बच्चे वो गुस्से में आकर वो बात कह देते हैं, तो ये लफ्ज़ कहीं घर में सुना होगा, वो ज़ुबान में आ गया, तो किसी के कहने से आदमी होता नहीं है। अलबत्ता उनको चाहिए कि वो तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, ख़ास क्या तौर पर कहती है? बच्चे हों। अभी परसों उसने मुझे फिर ऐसे ही बोला, मगर मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं उसके सामने इतना ही जवाब दे सकती हूँ और मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँ। हाँ, इन्नमा सब्र इंद सदमतिल ऊला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र का इंसान को जब मकाम मिलता है वो पहली दफ़ा जब सदमा लगता है और इंसान उसको सह लेता है और सब्र कर लेता है, उसका बड़ा अजर है। आपको जब कहा गया और आपने सब्र किया, अल्लाह ताला अजर अता यहाँ तक फरमाएंगे। मुझे और उसने उनके लिए दुआ भी फरमाए कि अल्लाह ताला उनके मसले को हल फरमाए, अल्लाह ताला उनको समझ अता फरमाए और अल्लाह बदवा ताला उनके जी। आमीन। बदवा तो मैं देती नहीं, मगर मैं ये कहती कि जो तुम मेरे लिए कर रहे, अगर कल तुम्हारी औलादों ने किया तो तुम क्या करोगे। मैं ये कहती कि अल्लाह उनको बचा रहे, मेरे नसीब में जो लिखा मैं शुक्र है तेरी ज़ात पाक का कि फूल लगते थे, फूलों के साथ कांटे, कांटे मेरे हिस्से में आए, फूल लोग ले गए। शुक्र अल्लाह हाँ, तेरी ज़ात। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इन ख्यालात में बरकत नसीब फरमाए। बड़े अच्छी ताबीर आपने फरमाई और बड़ी अच्छी मिसाल दी। कांटों के साथ और फूलों के साथ इंसान कांटे अपने लिए ले और फूल दूसरों को दे, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जज्बा है। अल्लाह ताला इस जज्बे में बरकत नसीब फरमाए और हमको भी इन हिदायत पर और सुनहरी हिदायत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कहीं से भी हम पर मुश्किलात आएँ तो हम इन मुश्किलात को हम अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह हमें इन मुश्किलात से हम सबको नजात अता फरमाए। आमीन। और इसके साथ साथ ये जो जज्बा है कि दूसरों के हक़ में खैरखाई हो, हमारी वजह से किसी को नुकसान न पहुँचे, किसी को तकलीफ़ न पहुँचे और हर एक को फ़ायदा पहुँचता रहे। तो ये है कि मैं इंसान कहती हूँ पूरी फैमिली ने किसी ने नहीं बख्शा जिससे मेरे दिल के अंदर सुई चुप के खून, यानी सुई से खून ना निकाला हो, वो कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक मेरे लिए। मगर मैंने फिर भी सब्र शुक्र करके खुदा की बारगाह में रज के रोती हूँ। जी, चाहे इंशाअल्लाह सुबह अल्लाह हो ताला चाहे की शाम। तरफ जो मुतवज्जे हुई हैं और मुतवज्जे हो रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी वजह से खैर का मामला फरमाएंगे। और साथ साथ उन बच्चों से ये ज़िक्र करें, ये हमारा प्रोग्राम ये रिपीट चलता है, हफ्ते के दौरान एक दफ़ा या 2 दफ़ा जारी होगा। उनको क्या कि उनको मैं उनको क्या कि बताएं। बेइज्जती करवानी है। उन, उनको वो मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं सिर्फ अपने अल्लाह हाँ, पाक के साथ उनको रहती हूँ। उनको बताएं ये प्रोग्राम सुने और आपकी फरियाद जो है वो और साथी भी सुन रहे हैं। अब एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, मुझे आपसे सिर्फ दुआओं की रिक्वेस्ट करनी थी। जी और ये जो बहन जो मेरे से पहले आके औलाद के बारे में रो चुकी हैं, सब्र कर रही हैं, शुक्र कर रही हैं, मेरी बहन आप अकेली नहीं हैं। जी इस दुनिया में आजकल औलादों को बदकिस्मती कहें, उनकी बदबख्ती कहें, कि उनकी समझ ही ख़त्म हो गई है। जी जितना ये रो रही हैं, इनका क्या मतलब है? एक माँ का रोना ज़ाया थोड़ी जाता है। जी एक माँ की आहा जी अर्श को हिलाती है। बेशक। अब ये दुआ करें, खुदा करे इन बच्चों को कोई भुगतना ना पड़ जाए। आमीन आमीन। मेरी बहन आपका रोना, आप एक माँ हैं, अल्लाह ताला ने आपको माँ बनाया, उन बच्चों के बस में नहीं था आपको माँ बनाना। अल्लाह ताला ने आपको चुना, आपके पाँव के नीचे जन्नत रखी, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया। मेरी बात सुने, आप अकेली नहीं हैं। आजकल के ज़माने में
اولادیں اپنا فخر سمجھتی ہیں ماں باپ کو جھڑکنا، ان کو بے عزت کرنا، بیویوں کے سامنے ماؤں کو ذلیل کرنا، جھوٹا کہنا، چور کہنا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے چھاتی کا خون پلایا اور کل آنے والیوں نے ابھی کچھ نہیں کیا، ان کی ماؤں کو عزت دیتے ہیں. ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی جی، وہ اللہ کی تقسیم یہ ہو گئی کہ ان کی بیویوں نے کچھ نہیں کیا، وہی بیویاں ان کے لیے سزا بن جائیں گی، بے شک وہی لوگ ان کے لیے سزا. کیونکہ ماں کی آنکھوں میں آنسو اللہ تعالیٰ کو بھی برداشت نہیں ہے. جی جی یہ تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 دفعہ پوچھا تو کہا ماں ماں ماں. جی، تو وہ ایسے تھوڑی یہ کوئی بات ہلکی تھوڑی ہے، بہت بڑی یہ بات کوئی ہے. بات چھوٹی سی نہیں ہے. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالد، بار بار تک اس کی تردید، اس کو دہرایا جا رہا ہے. کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ یہ بچے نادان، بے وقوف، ناسمجھ، اممیچور بچے یہ اس چیز کو نہیں جانے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ جو ان پہ وقت آنے والا ہے، یہ روئیں گے، انہیں کوئی چپ کروانے والا نہیں ہوگا، یہ موت مانگیں گے، ان کو موت نہیں آنے والی. کیونکہ ماں کو دکھا دیا تو سمجھو دنیا آخر دونوں خراب ہو گئی. بے شک بے شک. آپ سے دعاؤں کی امید ہے، اور اس میری بہن کو بہت تسلی کی ضرورت ہے. دکھی نہ ہو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی میری بہن سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کی زبان کو توفیق دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ہر تکلیف میں اللہ کے نزدیک ہوتی جا رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پیاری کال آپ کو آئی ہے کہ بندے میں تجھے تکلیف دوں تو مجھے یاد کر، میرے نزدیک ہو. بے شک بے شک. یہ بہت بڑی آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. مجھے پتہ ہے، میں ایک ماں ہوں، ایک عورت ہوں، مجھے اولاد، آنتوں کا درد، پیٹ کا درد بہت بڑا درد ہے. بے شک اور جی. کچھ نہ دے اولاد، نہ کھانا دے، نہ پینا، نہ روٹی، ایک بے عزتیاں نہ کرے. ہائے ہائے ہائے، ماں کو منحوس کہہ دیا، جی ماں کو بدبخت کہہ دیا. اوئی اوئی اوئی، کیا کر رہے ہو بچے تم لوگ؟ جی. اللہ ہم پہ رحم کر یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. آپ میری بہن دل ہلکا نہ کریں، آپ بہت نیک، اللہ کی برگزیدہ، اللہ کے نزدیک ہونے والی عورت ہیں. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ضرور انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. ابھی ایک اور کال لیتے ہیں، اور بہن نے بڑی قیمتی سنہری باتیں بتائیں اور بڑے خلاصے کے ساتھ دین کو خلاصہ پیش کیا اور تسلی والی باتیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنا ایک خواب بیان کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیں. جی یہ کہ میں نے دیکھی ہے کہ قبریں دیکھی ہیں، تو قبر سے میری امی کی قبر کھلی ہوئی تھی، تو اوپر جو ہے نا میں دیکھ رہی تھی، تو پھر میں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ تو زندہ ہیں جو ہے نا، تو پھر واپس آ جاتی ہوں. تو پھر اس طرح کی میں خواب دیکھا ہے. انشاءاللہ. اور میں اپنے بچوں کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں، اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ. آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی ضرور انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. آپ نے کال فرمائی. ہماری بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے بچوں کو، اور خاص طور پر جنہوں نے دعا کی درخواست کی. میں تمام سامعین، جتنی بھی سامعین سن رہے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرماوے. تو میں خوابوں کے مطالب کی طرف جاتا ہوں. ہماری بہن جو ہمیں ہر وقت یاد کرتی ہیں اور ہمارے انتظار میں رہتی ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں. انہوں نے یہ اپنے ساس کے فوت ہونے کا، تو خاندان میں سے جو کوئی فوت ہوا ہو تو اس کے فوت ہونے سے آپ کو آخرت کی یاد حاصل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی یاد موت کی وجہ سے اللہ نے قبول فرمائی ہے. تو ہم نیکیاں کر لیتے ہیں بعض موقعوں پر، تو اس موقع پر جو آپ نے نیکیاں کی ہیں اور اللہ کو یاد کیا ہے، ان کے قبولیت کی طرف اشارہ ہے. اور دوسری خواب بہن جو آپ نے فرمائی کہ دانت نکلوانے کے، تو یہ آپ کے صاحبزادے کے متعلق ہے جو مشکلات میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکلات سے نکل جائیں گے، اور جو اولاد میں سے جو مشکلات میں بیٹا ہو بیٹی ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے مسئلے کو حل فرما دیں گے. اور ایک ابھی جس بہن نے فون کیا تھا قبر کے متعلق، تو آپ کی اماں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے آخرت میں، شہادت والا مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرماوے. اور آپ بھی ان کے لیے جتنی دعائیں کر رہی ہیں، درخواستیں کر رہی ہیں، اور اپنی دعا میں ان کو یاد رکھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ان کے درجات کو بلند فرمائیں، جو اور زیادہ ان کو آپ یاد رکھیں گی، اور ان کے دنیا سے چلے جانے
کہ جو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور جو موت کا اور آخرت کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ وہ تصور اور وہ سوچ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے اور تازگی فرمائے۔ ہم بھی قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھیں کہ اچانک اسی وقت موت آ جائے گی تو پتہ نہیں دنیا کے کون سے کام میں ہوں گے، کہیں تھوڑی دیر پہلے گناہ نہ کیا اور اس کے بعد توبہ بھی نہ کر لی ہو، اور پھر اس گناہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں ہم چلے نہ جائیں، تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا اور کیا حال ہوگا۔ تو یہ آخرت کا خوف، آخرت کی فکر وہ ہم پر سوار ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ابھی جتنی یہ والدین کے متعلق باتیں ہوئیں اور بہن نے بڑی اچھی باتیں ہم کو سنائیں اور بڑی قیمتی، تھوڑے سے لمحے میں بہت کچھ بہن کے لیے تسلی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے نگاہ میں اور سوچ میں جو اہم باتیں انہوں نے پیش فرمائیں، اور ایک ماں کی فریاد، ماں کی ایک سوچ۔ ہم تو ترجمانی کرتے ہیں، لیکن اگر ایک ماں ہو اور اللہ نے اس کو اچھی زبان دی ہو، سمجھ بھی دی ہو، اور وہ اپنا درد بیان کرے یا وہ اپنے ماں کی حالت کو بیان کرے اور ممتا کو بیان کرے، ان الفاظ میں ضرور اثر ہوتا ہے۔ اس میں وہ جو ڈسکرپٹیو ایکسپلینیشن ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، یہ وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگی، وہ ترجمانی ہوتی ہے۔ اور انسان خود ایک ماں ہو اور بیان کرے تو اس کے اندر ضرور وزن ہوتا ہے، وہ بامعنی بات ہوتی ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں مبالغے سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کے خوف، آخرت کی فکر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرماوے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے لیے جو دین سے دور ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمیں شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس دنیا کے اندر تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ یہ گناہ اگر ہم ان گناہوں سے ہم نے توبہ نہیں کی اور ہم اسی طرح یہی گناہ اپنے تھیلے میں اٹھا کر کے لے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہاں پر کون فریاد کو پورا کرنے کے لیے آئے گا؟ کون ہمارے اس مصیبت کو حل کرے گا؟ وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں توبہ نہیں، توبہ یہاں چلتی ہے۔ دنیا کے اندر انسان جب کہتا ہے اے اللہ توبہ کروا لے تو اس سے کام چلتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، دنیا کے اندر ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام بہنوں نے جو دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین کرام سن رہے ہیں اور اس وقت دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو خاتمہ علی الایمان نصیب فرما، مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، اور ہمارے امام قاسم صاحب جو کام چلا رہے ہیں اللہ اس میں برکت نصیب فرما۔ جتنے بھی ہمارے ٹیم کے ساتھی ہیں محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ہم آپ سے اس وقت ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اب ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں آپ اپنے مسائل، مشکلات اور حاجتیں اور خوابیں آپ تیار رکھیے گا، ہم سے رابطہ قائم کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے انتظار میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انہی کلمات سے آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔